ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ جس میں خدا کے لیے عبادت کا ٹائم نہ ملے۔ شرافت اور رکھ رکھاؤ کی بھی کتنی اذیت ناک ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ انسان جو کرنا چاہے نہ کر سکے، ضبط کر کے بیٹھا رہے۔ عورت کتنی بھی بہادر ہو، کتنی بھی ضبط کرنا جانتی ہو، مگر وہ ایک نگاہ ایسی ضرور چاہتی ہے جو دیکھتے ہی جان لے کہ آنکھیں تھکن سے لال ہیں یا ضبط سے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوں ان کی زبانوں پر دعوے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے لوگ ہمیں جیتے جی کیوں مار دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم انہیں یہ اختیار دیتے ہیں کہ ان کے جو جی میں آئے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ غلطی ان کی نہیں ہوتی، بالکل نہیں، غلطی سراسر ہماری ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنی عزت نفس بھی انہیں تھما دیتے ہیں۔ وہ مرد تھا، ضرورت اور محبت میں فرق نہیں کرتا تھا، وہ عورت تھی، ضرورت اور محبت میں فرق رکھتے رکھتے مر جاتی۔ آپ کے بدترین دشمن اکثر وہ لوگ ثابت ہوتے ہیں جن سے آپ کی بہترین جان پہچان ہوتی ہے۔ دو لوگوں کے ساتھ چاہ کر بھی نہیں جیا جا سکتا، وہ عورت جو حیادار نہ ہو، وہ مرد جو وفادار نہ ہو۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ بس وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ جب میں نے اسے بتایا تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی، اس نے قدر کرنا چھوڑ دی۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ محبت پوری ہو یا آدھی، عورت کو مرد پورا چاہیے ہوتا ہے، کسی دوسری عورت میں بٹا ہوا نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی ہر وہ چیز آپ کو لٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھن گئی تھی، بشمول محبت، مگر آپ بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ مجھے ضرورت نہیں اس انسان کی جو مطلب کے لیے ساتھ ہو، میں خوش ہوں اپنے اللہ کے ساتھ جو بنا مطلب کے میرے ساتھ ہے۔ یہ جو تمہیں باہر سے سخت نظر آتے ہیں، اگر تم ان کا اندر دیکھ لو پھر تمہیں ان پر ترس آ جائے گا۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی دعا کوئی تعویذ کام نہیں آتا، پھر جب آنسو بے معنی ہو جائیں اور آہیں بے مول ٹھہرنے لگے تو اس وقت بس اللہ یاد آتا ہے۔ سچے آدمی کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا لہجہ ذرا سخت اور تلخ ہوتا ہے۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کرے اس میں وہی رہے جو اس میں رہنے کے قابل ہے۔